السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے گھریلو تعلقات کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا بھی ضامن ہے۔ آج کا موضوع ہے شوہر کی اطاعت اور عورت کی زندگی میں اس کی اہمیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین رہنمائی دی ہے، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، اولاد کی تربیت ہو یا میاں بیوی کے تعلقات ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور اطاعت پر قائم ہونا چاہیے۔ جس طرح شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے اور اس کی احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث شوہر کے مقام اور بیوی پر اس کی اطاعت کے حق کو واضح کرتی ہے۔ اسلام میں شوہر کی اطاعت عورت پر فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ اطاعت اندھی تقلید نہیں بلکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ اگر شوہر کسی نافرمان خدا کا حکم دے تو اس میں اطاعت جائز نہیں، لیکن باقی معاملات میں بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے اور گھر کو سکون و محبت کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور اللہ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کے مال و عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نیک بیوی کی پہچان اس کی اطاعت اور امانت داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بشارت کتنی عظیم ہے! صرف شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت یہ حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی شوہر کی ناراضگی صرف ایک گھریلو معاملہ نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر گھر میں سکون ہو تو انسان دنیا کی مشکلات کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن اگر گھر ہی بے سکون ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ سکون اور محبت کے لیے ہے، نہ کہ جھگڑوں اور ضد کے لیے۔ جب بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو گھر میں اعتماد اور عزت بڑھتی ہے، شوہر بھی محبت سے پیش آتا ہے، یوں بچے بھی سکون اور محبت کا ماحول دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا گھر تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ شوہر کی نافرمانی اکثر چھوٹے جھگڑوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کو اذیت نہ دے ورنہ جنت کی حوریں کہتی ہیں، اللہ تجھے ہلاک کرے، وہ تیرے پاس ہے اور تو اسے اذیت دیتی ہے۔ یعنی بیوی اگر شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو یہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بیوی کی اطاعت صرف شوہر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ خود عورت کے لیے عزت، محبت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جب بیوی شوہر کی بات مانتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے تو شوہر بھی دل سے بیوی کی قدر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک فائدہ کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ یعنی نیک اور اطاعت گزار بیوی دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اطاعت گزار ماں بچوں کے سامنے عملی مثال قائم کرتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ محبت اور عزت کے ساتھ رہتے ہیں تو وہی ماحول بچے کے کردار میں منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک نسل سنور جاتی ہے۔ شوہر جب خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کی خواہشات پوری کرتا ہے اور گھر خوشحال رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اطاعت گزار بیوی کو ہمیشہ اچھے شوہر کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ بیوی اگر شوہر کی اطاعت نہ کرے تو اس کا نقصان سب سے پہلے اس کے گھرانے کو ہوتا ہے۔ یہ نافرمانی صرف ایک اختلاف نہیں بلکہ پورے ماحول کو زیر آلود کر دیتی ہے۔ شوہر جب دیکھتا ہے کہ بیوی اس کی بات نہیں مانتی یا ضد اور جھگڑوں
جھگڑوں سے پیش آتی ہے تو اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت کم ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دوری اختیار کر لیتا ہے اور دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بچے والدین کو جھگڑتے اور ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے دیکھتے ہیں تو وہی رویہ ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ بچے ضدی اور گستاخ بن جاتے ہیں اور ماں باپ کی عزت کم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر میں نازل نہیں ہوتی جس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ نافرمانی گھر کے سکون کو چھین لیتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر کا دل ٹوٹتا ہے، وہ گھر پر خرچ کرنے میں تنگ دلی محسوس کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں تنگی اور کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو خاندان اور معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ عورت شوہر کی بات نہیں مانتی، اس سے رشتہ نبھانا مشکل ہے، یوں عورت اپنی عزت خود گوا بیٹھتی ہے۔ اسلام نے عورت کو عظمت اور عزت دی ہے، لیکن یہ عزت اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے مزید بڑھتی ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی کو دنیا میں عزت اور آخرت میں انعام ملتا ہے، جبکہ نافرمانی عورت کو دونوں جہانوں میں نقصان دیتی ہے۔ جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر نہ صرف اسے محبت دیتا ہے بلکہ خاندان اور معاشرہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ عورت سب کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیک شوہر اپنی اطاعت گزار بیوی کو ہمیشہ عزت اور محبت دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت عورت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، دنیا کی ضد اور انا کی وجہ سے جنت جیسی عظیم نعمت ہاتھ سے نکل جائے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ شوہر کی نافرمانی صرف شوہر کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، کیونکہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنا شریعت کے حکم کے تعمیل ہے اور اس میں کوتاہی کرنا شریعت سے انحراف ہے۔ بیوی کی اطاعت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ عادات اور اعمال ہیں جو عورت کو نہ صرف شوہر کی اطاعت گزار بناتے ہیں بلکہ گھر میں سکون اور جنت جیسا ماحول قائم کرتی ہیں۔ بیوی شوہر سے حسن سلوک کرے، نرم اور محبت بھری زبان استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے خوش اخلاق ہو۔ اطاعت صرف حکم ماننا نہیں بلکہ اسے خوشی سے کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بیوی شوہر کی بات خوش دلی سے مانتی ہے تو گھر میں محبت اور سکون بڑھتا ہے۔ بیوی شوہر کی راز رکھے اور گھر کی امانت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رازداری اور امانت داری نیک عمل میں شمار ہوتی ہیں۔ کے کام میں نظم اور وقت کی پابندی بھی اہم ہے۔ یہ شوہر کو سکون اور اعتماد دیتا ہے، اس کی زندگی منظم اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بیوی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے دعائیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی دعا شوہر کے حق میں سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا حامل بنایا ہے۔ اس کے لیے کچھ عملی نصائح ہیں، نہ صرف گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں بلکہ عورت کی دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کا سبب بنتی ہیں۔ بیوی ہمیشہ شوہر کی عزت کرے اور اس کی بات فرما برداری کے ساتھ مانے جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت نماز، روزہ اور عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے تو اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ گھریلو زندگی میں ہر وقت خوشی نہیں ہوتی، مشکلات اور اختلافات آئیں، صبر اور برداشت کا دامن پکڑے رکھنا ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ عورت کی عزت اور گھر کی خوشحالی قائم رہتی ہے۔ نرمی، شفقت اور خوش اخلاقی گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے خوش اخلاق ہو۔ بیوی نہ صرف شوہر کی خدمت کرے بلکہ بچوں کی تربیت میں بھی فعال کردار ادا کرے۔ اچھی تربیت بچوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے، گھر کو سکون بھرا بناتا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت اور معاشرتی زندگی کا اہم ستون بتایا ہے۔ بیوی کی اطاعت اور حسن سلوک نہ صرف شوہر کی خوشی اور گھر کے سکون کا سبب بنتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے۔ عورت کے لیے عملی نصائح یہ ہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے، صبر اور برداشت سے کام لے، حسن سلوک اختیار کرے، بچوں کی تربیت میں فعال کردار ادا کرے اور اللہ کی یاد اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ سب اعمال عورت کی دنیا اور آخرت کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور دوسری طرف نافرمانی عورت کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اطاعت، حسن سلوک اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کی مانند سکون اور محبت سے بھر دے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آسان اور خوشحال فرمائے۔ محترم خواتین حضرات، یاد رکھیں کہ بیوی کی اطاعت، حسن سلوک، صبر اور دعائیں نہ صرف شوہر اور گھر کے لیے برکت ہے بلکہ یہ عورت کی زندگی کو عزت، مقام اور جنت کی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا ویڈیو آج تک کا یہیں تک۔ ویڈیو میرا پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔